وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو خرید لیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی تلاش میں، اور اللہ بہت مہربانی فرمانے والے ہیں بندوں کے ساتھ۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بلا شبہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلے دلائل آ چکے، تو پھر یقین رکھو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں لوگوں کی 4 اقسام میں سے 3 اقسام پر گفتگو ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی طلب کرتے ہیں اور دنیا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ آخرت کے عذاب سے حفاظت چاہتے ہیں، اللہ انہیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ظاہر بڑا خوبصورت اور باطن بہت بدصورت ہوتا ہے، شکل و شباہت، ڈیل ڈول، گفتگو بڑی دلکش، پرفریب اور دلوں کو بھانے والی ہوتی ہے، لیکن اندر بڑا خراب ہوتا ہے، باطن بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ باتیں بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں، لیکن دل کے روگی اور فسادی ہوتے ہیں۔
وہ کوشش میں رہتے ہیں، اس ٹو میں رہتے ہیں کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے اموال اور جانداروں کو تباہ کریں، ہلاک کریں۔ ایسے لوگوں کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گزشتہ ہفتے اس پر بات تفصیلی ہو چکی۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنا باطن اور ظاہر ایک جیسا بناتے ہیں، جو ان کی زبانوں پر ہے وہی ان کے دل میں ہے۔ جیسے وہ شکل کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے صاف ہیں، ان کی شکل و صورت سے ایمان چھلکتا ہے، ان کی ڈیل ڈول سے اسلام ٹپکتا ہے، ایسے ان کے دلوں میں بھی تقویٰ ہے۔ ان کے دل ایمان سے لبریز ہیں، ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو نورانی دل والا بنایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فروخت کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بیچ دیتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لے لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اور اللہ بھی ان کو بڑا پسند فرماتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ اس آیت کا مصداق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور کئی صحابہ کرام کے نام اسماء گرامی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ صہیب، ان کی نسبت رومی ہے لیکن یہ اجمی نہیں، عربی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ عام طور پر یہ مغالطہ پایا جاتا ہے کہ صہیب روم کے رہنے والے تھے، ایسی بات نہیں، ان کی رومی نسبت ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اصلاً حسباً نسباً عرب تھے، بچے تھے، ان کو کسی نے پکڑ کر اغوا کر کے فروخت کر دیا، غلام بنا کے بیچ دیا۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں بھی بہت سے خرکار بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر انہیں بیچ دیتے ہیں، اور ان کو خریدنے والے ان کو دنیا کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ ایسے گروہ پائے جاتے ہیں ملک میں جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر ان بچوں کو لے جا کر ان سے بھیک منگواتے ہیں، اور وہ جو پیسے اکٹھے کر کے لائیں تو وہ پیسے کھاتے ہیں۔ ایسے مستقل گروہ دنیا کے اندر موجود ہیں، اور کچھ لوگ بچوں کو اغوا کر کے بیرون ملک سے منگل کر دیتے ہیں، اور وہاں مختلف مقاصد میں ان بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اکثر غلط مقاصد میں، ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صہیب کو بھی اغوا کر لیا گیا اور بیچ دیا گیا، اور یہ روم پہنچ گئے، اور پھر روم سے بکتے بکاتے واپس مکہ مکرمہ میں آئے۔ تو چونکہ اس دوران یہ روم میں رہے، اس لیے ان کی نسبت ہے صہیب رومی۔ یہ مکہ میں رہتے تھے، اور مکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے ایمان قبول کیا،
اسلام قبول کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے، تو صہیب رومی نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ فتح مکہ سے قبل اور ہجرت نبوی کے بعد اسلام کی شرائط میں سے تھا کہ ہجرت کی جائے۔ جو ہجرت جو ہجرت مدینہ نہیں کرتا تھا اس کا اسلام قبول نہیں کیا جاتا تھا، اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ہجرت کے لیے مکہ سے باہر نکلے تو چند قریشی لڑکے نوجوان آ گئے اور انہوں نے صہیب رومی کو گرفتار کرنا چاہا۔ ہم آپ کو گرفتار کریں گے، ہم آپ کو مدینے نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو اسلام قبول نہیں کرنے دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر انداز تھے، ان کے ترکش میں تیر تھے، انہوں نے تیر نکالا اور ان لڑکوں سے، ان نوجوانوں سے، ان چھوکروں سے، ان قریشیوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا دیکھ لو یہ میرے ترکش میں تیر ہیں، جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں میں نشانہ باز ہوں، میں تمہیں تیر مارتا رہوں گا، تمہارے ہاتھ نہیں چڑھوں گا، گرفتاری پیش نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں سرنڈر نہیں ہوں گا، میں مقابلہ کروں گا، فیس کروں گا، اور جب یہ میرے تیر ختم ہو جائیں گے اور تم پھر بھی میرے مقابلے میں رہو گے تو یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں لڑوں گا اور آخر دم تک تمہارا مقابلہ کروں گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ مجھے ایمان بڑا عزیز ہے، مجھے ایمان بڑا محبوب ہے، میں اپنے ایمان کی خاطر اعلان کرتا ہوں جاؤ میرا گھر موجود ہے، میرے گھر پہ قبضہ کر لو، میرا مال موجود ہے، میرے مال پہ قبضہ کر لو، میری جائیداد موجود ہے، میری جائیداد پہ قبضہ کر لو، میرا سارا مال تم لے لو، میرا گھر تم لے لو، میری باندیاں ہیں، باندیاں اس دور میں مال سمجھے جاتے تھے، ان باندیوں کو بھی میں چھوڑتا ہوں، وہ بھی تم لے لو، لیکن مجھے مدینہ جانے دو، مجھے ایمان قبول کرنے دو، مجھے ایمان قبول کرنا ہے، مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ کے نبی کی صحبت میں اور صحابیت میں رہنا ہے، اور مجھے مدینہ میں جانا ہے، میں سب کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کہا اور قریشی نوجوانوں نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ صہیب نے اپنا ایمان بچایا، گھر دے دیا، ایمان بچایا، مال دے دیا، ایمان بچایا، جائیداد دے دی، ایمان بچایا اور باندیاں دے دی۔ اللہ ان پر اتنے خوش ہوئے کہ یہ آیت نازل فرما دی اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ تو اللہ کی رضا کی طلب کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، ایمان کے لیے اپنے آپ کو خرید کر کے لایا ہے، اپنی جان بچا کے لایا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شراء یہاں بے کے معنی میں ہے، یہ اپنے آپ کو بیچ کے لایا ہے اور اللہ کی رضا لے لی، ایمان حاصل کر لیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ قرآن نے صہیب رومی کی تعریف کی، یہ ہجرت کر کے مدینہ بعد میں پہنچے، قرآن ان کے حق میں پہلے نازل ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے راستے میں حضرت ابو بکر صدیق ملے، انہوں نے فرمایا ربح البیع، تمہیں تو بھائی کاروبار میں بڑا منافع ہوا۔ انہوں نے فرمایا مجھے تو خسارہ ہوا ہی کبھی نہیں، بات کیا ہے؟ تو بتایا کہ تمہارے حق میں اللہ نے اپنی کتاب میں، اللہ نے آخری کتاب میں قرآن میں آیت مستقل نازل فرما دی ہے، اور تمہارے معاملے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
علم ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مبارکباد دی اور فرمایا ربح البیع، تمہیں اس بے کی، اس تجارت کا نفع مبارک ہو۔ اور واقعی ایمان والے، ان کا سودا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ سے سودا کرتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے فرمایا آل ایمان، میرے نبی کے صحابہ، ان کا لین دین اللہ کے ساتھ ہے، ان کا بزنس اللہ کے ساتھ، ان کا کاروبار اللہ کے ساتھ ہے، ان کی تجارت اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے سودے کر رکھے ہیں۔ اور وہ سودا کیا ہے؟ یہ بائع ہیں، وہ مشتری ہے، اور ثمن جنت ہے۔ یہ بیچنے والے ہیں، رب خریدنے والا ہے، اور رأس المال اور مبیع اور جو چیز فروخت کی جا رہی ہے وہ ان کی جان ہے، وہ ان کا مال ہے، اور بدلے میں اللہ نے جنت دی ہے۔ انہوں نے اللہ کو کہہ دیا ہماری جانیں اللہ کی، ہمارا مال اللہ کا، جب ہماری جان کی ضرورت پیش آئے گی اللہ ہماری جان حاضر، جب ہمارے مال کی ضرورت دین کو پیش آئے گی ہمارا مال حاضر۔ اللہ نے کہہ دیا تم اپنی جانیں مجھے دے دو، تم اپنے مال مجھے دے دو، بدلے میں جنت لے لو۔ اللہ خریدار بن گئے، یہ بیچنے والے بن گئے۔ ان سے اچھا تاجر کوئی نہیں، بیچنے والا کوئی نہیں، اور اللہ سے اچھا خریدنے والا کوئی نہیں، اور جنت سے اچھا معاوضہ اور بدلہ کوئی نہیں۔ جنت سے بہتر کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کی اس تجارت کا، ان کے اس بزنس کا، ان کے اس کاروبار کا قیامت اور رہتی دنیا تک اور آخرت اور ہمیشہ ہمیشہ تک اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں ذکر کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس پر مہربان ہو گئے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ گئے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اس کے ساتھ شفقت کرنے لگ گئے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اس کے ساتھ پیار کرنے لگ گئے۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، اور کچھ اور حضرات کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری۔ خباب مکہ سے بھاگ کر، چھپ چھپ کر، جان بچا کر مدینہ آئے اور حضور کی غلامی اختیار کر لی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دو اونٹوں سے باندھ کر ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، ان کو یہ کہا گیا تھا یا ایمان چھوڑو یا جان چھوڑو، یا ایمان دینا پڑے گا یا جان دینی پڑے گی، یا ایمان قربان کرنا پڑے گا یا جان قربان کرنی پڑے گی۔ اور ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے، ان کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو شہید کر دیا گیا، گویا کہ ایک اونٹ ایک جانب، دوسرا اونٹ دوسری جانب دوڑا دیا گیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جان جاتی ہے تو جائے، ایمان بچانا ہے، جان نہیں بچانی۔ جب ایمان اور جان کا تقابل ہوگا تو ہمیں ایمان بچانا ہے، جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ ایمان کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ آج مسلمان
टके टके की चीज की खातिर अपना ईमान बेच रहा है। वीजों की खातिर लोग ईमान कुर्बान कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर जाते हैं और वहां जाके लिखवाते हैं हम कादियानी हैं, हमें वीजा दो, हमें पाकिस्तान में खतरा है। वीजे की खातिर अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत का इनकार लिख दिया, ईमान और इस्लाम को छोड़ दिया। कुछ लोग जायदाद की खातिर मुर्तद हो जाते हैं, कुछ लोग रिश्ते और लड़की की खातिर ईमान छोड़ देते हैं। ईमान कायनात की सबसे कीमती चीज है। सारी कायनात इकट्ठी कर लो, दुनिया व माफीहा, दुनिया बिहादा फीरिहा, ये सारी दुनिया अपने साजो सामान के साथ, अपने मालो दौलत के साथ, और सारी दुनिया इस पूरे के पूरे निजाम के साथ ईमान के मुकाबले में मच्छर के पर के बराबर नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि पूरी दुनिया अल्लाह की नजर में इसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ला यज़िनु मिसला जनाहि बऊदतिन औ कमा क़ाल, ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। और ईमान अदना सा, थोड़ा सा, कितना छोटा, आप जैसे बड़े बड़े आमाल वाले मोमिन, पुख्ता ईमान वाले मोमिन, उनका तो मकाम क्या ही बुलंद है, सुभान अल्लाह। वो तो कुरान ने तारीफें की, सहाबा की कुरान ने तारीफें की, उनका ऐसा बड़ा ईमान कि उनके ईमान की गवाहियां कुरान दे रहा है। उनकी तो काल से, उनकी चाल से, उनके हाल से, उनकी गुफ्त से, उनकी नशिस्त व बर्खास्त से, उनकी गुफ्तगू से ईमान छलकता है। मैं उस मोमिन की बात कर रहा हूं जो गया गुजरा मोमिन है, गया गुजरा परले दर्जे का गुनाहगार, मेरी तरह का फासिक और फाजिर बदकार। राई के दाने के बराबर दिल में ईमान है, राई के दाने के बराबर। ये जो राई के दाने के बराबर ईमान है, छोटा सा राई, उस जर्रे को कहते हैं जो बमुश्किल नजर आता है, बमुश्किल। राई का भी लफ्ज हदीस में आता है, जर्रा का लफ्ज भी हदीस में आता है। सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो आपने कभी गौर किया होगा तो कमरों के अंदर रोशनदान से छोटे छोटे जर्रे महसूस होते हैं। ये रोशनी में महसूस होते हैं, आमतौर पर नजर भी नहीं आते। इस जर्रे के बराबर भी अगर किसी के दिल में ईमान है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, ये जर्रे के बराबर ईमान जिसके दिल में है, उसका ईमान उसको जन्नत में भी ले जाएगा। और सिर्फ जन्नत में नहीं, अल्लाह इस मोमिन से पूछेंगे, ये दोज़ख में जल रहा होगा, जल के कोयला हो चुका होगा। हमारे दौरे हदीस के तलबा ने बुखारी में यह हदीस पढ़ी है, मुस्लिम में भी पढ़ी है, जल कर कोयला हो चुका होगा, बिल्कुल ऐसे कोयले की तरह। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदो, फरिश्तों को कहेंगे, मेरे फरिश्तों जाओ दोज़ख में देखो, जिनके दिल में ईमान है उनको निकालो। ये देखो ईमान की बरकत, ईमान है, बदकार से बदकार दोज़ख में पड़ा है, अल्लाह कहेंगे निकाल के लाओ, निकाल के ले आएंगे। एक खेप निकल गई, दूसरी खेप निकल गई, अल्लाह फिर भेजेंगे, जाओ देखो, जाओ देखो, जिसके दिल में इससे भी कम ईमान है उसको भी निकाल के लाओ। अगली खेप भी निकल गई। अब फरिश्ते कहेंगे इलाल आलमीन, जहन्नम साफ हो गई, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, हमने तमाम ईमान वालों को दोज़ख से निकाल दिया। अल्लाह कहेंगे नहीं, अभी जाओ, जाके देखो, ऐसे ऐसे शख्स को देखो जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर या जर्रे के बराबर ईमान है, उसको भी निकाल के ले आओ। वो फिर जाएंगे और जाकर देखेंगे, अल्लाह इन फरिश्तों को दिल और दिल की कैफियत पर इत्तला कम्मल का अता करेंगे। वो जाकर देखेंगे तो एक शख्स होगा,
ایک شخص ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا، ذرے کے برابر ایمان ہے، تھوڑا سا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھی ہوگی، روزہ کبھی نہیں رکھا ہوگا، شاید حج بھی نہیں کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہوگا، گناہوں پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، معصیت پہ معصیت، بدکاری پہ بدکاری، ہر گناہ اس کے اعمال نامے میں، تبھی تو دوزخ میں گیا، تبھی تو جلا ہے، تبھی تو کوئلہ ہوا پڑا ہے۔ اس کو اٹھائیں گے، نکالیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے یہ اللہ سے کہے گا الہ العالمین، الہ العالمین، یہ اپنا رخ پھیرے گا کہ مجھے دوزخ سے تو باہر نکال دے، مجھے دوزخ سے تو باہر نکال دے۔ اللہ کہیں گے اور تو پھر تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ کچھ نہیں مانگوں گا، بس میرا یہی مطالبہ ہے، مجھے دوزخ سے باہر نکال دے، اس نے تو مجھے جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے دوزخ سے۔ اب وہ جب دوزخ سے باہر آئے گا اور سامنے جنت نظر آئے گی، اب کہے گا الہ العالمین، مجھے ذرا جنت کے دروازے تک تو پہنچا دے، جنت کے قریب تو کر دے۔ اللہ کہیں گے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے، جنت کے قریب کر دیں گے، اسے جنت کی خوشبوئیں آنے لگیں گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں گی، جنت کی نعمتیں نظر آنے لگے گی۔ وہ کہے گا، پھر دعا شروع کر دے گا، اللہ کی رحمت سے اسے امید ہوگی، کہے گا الہ العالمین تھوڑی سی جنت تو دے دے، تھوڑی سی جنت تو دے دے اے اللہ۔ اللہ کہیں گے ارے میرے بندے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا، اچھا کتنی تجھے جنت دوں؟ اب یہ بات بڑی اہم ہے، کتنی تجھے جنت دوں؟ وہ کہے گا الہ العالمین تھوڑی سی جگہ دے دیں جنت میں۔ اللہ کہیں گے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کہیں گے اتنی جنت تجھے عطا کر دوں جتنی ساتوں زمینیں اور جتنی ساتوں آسمانیں تھی، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں تھیں، اتنی جنت تجھے عطا کر دوں۔ وہ کہے گا الہ العالمین میرے ساتھ آپ مذاق نہ کریں، مجھے تو تھوڑی سی جنت عطا کر دیں۔ اب ایمان کی برکت دیکھو، ذرے کے برابر ایمان ہے۔ حق تعالیٰ کہیں گے میں مذاق نہیں کرتا، میں رب العالمین ہوں، اور رب العالمین مذاق نہیں کیا کرتا۔ جا جنت میں جتنی زمین تھی، 7 زمینیں اور جتنے آسمان تھے، اس کا 7 گنا رقبہ میں نے تجھے جنت میں عطا کر دیا۔ یہ ایمان کی برکت ہے، چھوٹا سا ایمان۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کے جنت میں جانے کا انداز یہ ہوگا، یہ جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا۔ حق تبارک و تعالی، میں 2 حدیثوں کو جوڑ کر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، حق تبارک و تعالی اس کو نہر حیا میں یا نہر حیات میں غوطہ دیں گے۔ جب اس کو غوطہ دیں گے، وہ نہر سے نکلے گا تو وہ پھر سے اگائے گا، پھر سے اس کی نشو و نما ہوگی، اب پھر سے اس کا جسم بن جائے گا، پھر سے اس کا چہرہ سنور جائے گا، پھر سے اس کے کان اور ناک اور آنکھیں اور ہاتھ اور پاؤں اور اس کی ٹانگیں اور اس کا پیٹ اور اس کی جسامت پھر سے ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ٹھیک کر کے اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ ارے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اللہ نے یہ عطا کر دیا، اور جب ایمان پہاڑ کے برابر ہو، جب ایمان احد کے برابر ہو، اور جب ایمان پوری زمین کے برابر ہو، اور ایمان آسمان کے برابر ہو، تو پھر اللہ کیا عطا کریں گے، کیا عطا کریں گے؟ اس لیے ایمان کو سب سے قیمتی متاع جانو۔ سب کچھ جاتا ہے تو جائے، ایمان نہ جائے، ایمان نہ جائے۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان دے بیٹھتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے ہیں، ایمان ترک کر دیتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے، سمیہ نے جان دے دی، ایمان نہیں دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حالانکہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، یہ صنف نازک ہے، برداشت نہیں کر سکتی، فیصلے کی بھی کمزور ہے، ناقصات العقل میں سے ہے، ناقصات الدین میں سے ہے۔ لیکن اس عورت کو اللہ نے کیا ایمان عطا کیا تھا، کیا غضب کا ایمان اللہ نے اس کو عطا کیا تھا۔
صحابیات میں کتنی صحابیات ایسی ہیں کہ جن کی استقامت پر کروڑوں مرد رش کرتے ہیں، کروڑوں مرد قربان ہو جائیں ان کی ایمانی استقامت پر۔ حضرت خباب کی اللہ نے تعریف کی، صہیب کی تعریف کی، بلال کی تعریف کی، سمیہ کی تعریف کی، حضرت عمار کی تعریف کی، حضرت یاسر کی تعریف کی۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ آیت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے جس شب ہجرت فرمائی اور مشرکین کے نرغے سے، محاصرے سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آپ نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہہ کر، شاہت الوجوہ کہہ کر مٹی کی ایک مٹھی پھینکی اور وہ اندھے ہو گئے اور آنکھیں ملنے لگے، اور حضور قرآن پڑھتے ہوئے ان کے مجمع کے بیچ سے نکلے اور سیدھے در صدیق پر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جا کر دروازہ بجایا اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں روانہ ہو گئے، اور غار ثور میں جا کر روپوش ہوئے تو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں۔ آپ نے یہ امانتیں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سپرد فرمائیں اور ان کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ حضور چلے گئے، محاصرہ برقرار ہے، حضرت علی اندر ہیں، حضور کے بستر پر آرام فرما ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے سر کی طرف سے جبریل آ گئے اور پاؤں کی طرف سے میکائیل آ گئے اور کہنے لگے دونوں کہ اس بندے نے اللہ کے بندوں کی امانتوں کی حفاظت کی، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اور یہاں پر اللہ کے نبی کی تشکیل پر موجود ہے۔ تو ان کے بارے میں قرآن اترا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچتے ہیں۔ یہاں شراب بے کے معنی میں بیچتے ہیں۔ تو دیکھیے شان نزول کوئی بھی ہو، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ظاہر بھی ایمان کے مطابق بناؤ، باطن بھی ایمان کے مطابق بناؤ، اور ایمان کو دنیا کی سب سے قیمتی متاع جانو، ایمان کو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ جانو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک بدعت کی اصلاح کا بیان ہے، مبتدعین کی اصلاح کا بیان ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایمان قبول کیا، پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے، تو ایمان قبول کیا۔ آپ میری طرف دھیان رکھیے، بنی اسرائیل اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے بنی اسرائیل، حالانکہ اللہ نے ان پہ اونٹ کا گوشت حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے، عرق النساء کی تکلیف کی وجہ سے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا تھا۔ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لیکن انہوں نے شور مچایا یہودیوں نے کہ جی اللہ کے نبی ہوتے تو اونٹ کا گوشت کھاتے، یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، ہماری شریعت میں اونٹ حلال ہے، اونٹ کا دودھ پینا حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت بھی کھایا، اونٹ کا دودھ بھی پیا، اور یہودی نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے تو جب یہودی تھے تو اس وقت اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔
اب مسلمان ہو گئے تو دل میں ایک بات آئی، وہ بات یہ آئی کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں حلال ہے، ضروری تو نہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت اب تک نہیں کھایا ہوگا؟ اگرچہ ہمارے وہ طلباء جو قربانی پر یہاں خدمت کرتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اس سال اونٹ کا گوشت کھایا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا۔ تو اونٹ کا گوشت مباح ہے، حلال ہے، کھانا فرض تو نہیں، واجب تو نہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ میں ایسے کروں کہ اسلام پہ بھی عمل کروں اور دین موسوی پر بھی عمل کروں، دونوں پہ عمل کر لوں۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں، لہذا اختیار ہے نا، میں اس اختیار کو استعمال کرتا ہوں، اور وہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، لہذا اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ اسلام پر بھی عمل ہو گیا اور پچھلے دین پر بھی عمل ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے سارے خوش رہے، سارے راضی رہیں، لیکن وہ تو اخلاص والے لوگ تھے۔ عبداللہ بن سلام کی تو قرآن نے تعریف کی۔ عبداللہ بن سلام وہ عالم ہیں یہودیوں کے جو تورات کے حافظ تھے، اور ان کے اسلام لانے پر اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہود کے سامنے بطور مثال اور نمونے کے پیش کیا کہ دیکھو عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ تو عبداللہ بن سلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا نہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کسی کی رعایت نہیں، کسی کی رعایت میں اونٹ کے گوشت کو مت ترک کرو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام نے اونٹ کو حلال قرار دیا، حلال جانو، اس کا کھانا حلال، اس کو حلال سمجھو، اس کا دودھ حلال، اس کو حلال سمجھو، اور اونٹ کے گوشت کا استعمال کرو۔ تمہارا اونٹ کے گوشت کو ترک کرنا غلط، اونٹ کے دودھ کو چھوڑ دینا غلط۔ اگر اونٹ کا گوشت ترک کرو گے، نہیں کھاؤ گے، جبکہ اسلام نے اس کو حلال کیا، تو یہ بدعت بن جائے گی۔ اس بدعت سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ بھائی مسلمانوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک تمدن ہے، ایک شعار ہے۔ ہم نہ غیر اسلامی طریقوں کو قبول کر سکتے ہیں، نہ اسلامی طریقے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مزاج بنایا گیا، دین نے مزاج بنایا کہ اسلامی طریقہ چھوڑو نہیں، اور غیر اسلامی طریقے کو متاثر ہو کر اپناؤ نہیں۔ جو ان کا شعار ہے ان کے پاس رہنے دو، تم اپنا شعار اختیار کرو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ دوسرے دینوں کے مسئلے لینا یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ آج ایک فتنہ دنیا کے اندر نیا کھڑا ہو گیا، اور پاکستان کے اندر بھی ہے، اور وہ فتنہ ہے وحدت ادیان کا، کہ سارے دین ایک ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، اسلام، مسلمان بھی، ان سب کا دین ایک ہے، اور جو اچھے کام کرے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے مسلمان ہو، وہ کامیاب ہے۔ یاد رکھو قرآن نے وحدت ادیان کا رد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نجات اسی کی ہوگی جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، جو ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، اور اسلام کو پورا اختیار کرتا ہے۔ اسلام کو پورا اختیار کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کی رسالت کا منکر ہے اور یہ بھی جنت میں جائے گا، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔